Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سورۃ السجدہ کا آغاز کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیں. یہ دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل لازماً پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. پھر وہی پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات مقطعات اور اس کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان. تنزیل الکتاب, یہ اس کتاب کا اتارا جانا, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں ہے, من رب العالمین, تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ام یقولون افترا, کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک, بلکہ وہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما, تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں, ما آتاہم من نذیر من قبلک, جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ فترت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال ایسے گزرے کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. 570 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو یہ مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمارے اندر تو کوئی نبی آئے نہیں, لہٰذا ہمیں معلوم نہیں. تو فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں انٹیمیٹ کر دیں, انہیں مطلع کر دیں, انہیں خبردار کر دیں جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وما بینہما, اور اسے جو ان دونوں کے درمیان ہے, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 6 دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو 6 دن لگ گئے کائنات کو بناتے ہوئے. 6 دنوں سے یہاں مراد یہ ہے کہ وقت کی قلت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کو یہ اتنی بڑی کائنات بناتے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں لگا. یہ 6 دن اصل میں ایک ہفتے سے کم ہونے کی نشانی. ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش پر قائم ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ معاملے کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. ثم يعرج الیہ فی یوم, پھر وہ معاملہ اوپر جاتا ہے اس کی طرف ایک ایسے دن میں, کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, تو تمہارے حساب سے, تمہارے شمار کے اعتبار سے اس دن کی مقدار ہے 1000 سال کے برابر. ذالک عالم الغیب والشہادہ, وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا. العزیز الرحیم, زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلق, اس نے جو چیز بھی بنائی بڑی خوبصورت بنائی, بڑی بہترین بنائی. وبدا خلق الانسان من طین, انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے کی گارے سے. میں نے کہا تھا نا کہ کیسے بہترین شے اللہ نے بنائی, کہ جو ماڈل اللہ نے پورے نظام شمسی کے اندر رکھا ہے, سورج درمیان میں ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں, وہی ماڈل جو اس کائنات کا رکھا ہے اللہ نے, اسی ماڈل کو اللہ نے اس کائنات کے سب سے چھوٹے ذرے یعنی ایٹم کے اندر رکھا, اور پھر یہ بتایا کہ میں اسی ماڈل کے اوپر یہ پوری کائنات بنانے والا ہوں, اور اسی ماڈل کے اوپر یہ سب سے چھوٹا ذرہ بنانے والا ہوں. اور یہ بتا دیا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ ایک دھماکے کے نتیجے میں دنیا وجود میں نہیں آئی, اللہ نے بنائی ہے. ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین, پھر اس کی نسل بنائی انسان کی حقیر پانی کے خلاصے سے. ثم سواہ, پھر اسے درست کیا. ونفخ فیہ من روحی, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. یہ ہے انسان کی اصل عظمت, ورنہ یہ تو اس کی ابتدا تو اس گندے پانی کے قطرے میں سے تھی جس کا یہ نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا, جو کہیں اس کے کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو ناپاکی تصور کرتا. تو اس کی اصل جو اس کی اہمیت ہے وہ اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس کی اہمیت ہے جو اس کے اندر روح ربانی ہے.
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَقَالُوا اور کہا کافروں نے أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے, مکس ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا ہم نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے. بل هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ تمہیں وفات دے گا موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی آلریڈی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تم اپنی زندگی میں خوشیاں منا رہے ہو, اس کی ڈیوٹی ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ہواؤں پہ تصرف دیا تھا, ان کی مجلس لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, کہنے لگا وہ کونے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے عجیب سا, اور وہ مجھے گھورے جا رہا ہے گھورے جا رہا ہے. کون ہے یہ؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ تو موت کا فرشتہ ہے. اوہو یہ مجھے گھور رہا ہے, اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو ہواؤں پہ تصرف دیا ہے, آپ ہوا سے کہیں مجھے یہاں سے اٹھائے اور ہندوستان لے جائے تاکہ میں اس کی پہنچ سے دور ہو جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے بھیج دیا اس کو. اس کے بعد ملک الموت آیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی تو نے بندہ ڈرا دیا, تو اس کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہا تھا, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا تھا کیا چکر ہے. اس نے کہا میں تو اس لیے اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا اس کی روح قبض کرنی ہے, اور وقت قریب تھا, اور یہ یہاں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, جبکہ مجھے یہ ریٹن آرڈرز ملے کہ اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں. تو میں پریشان تھا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ وہاں کیسے پہنچے گا. تو ہر شخص نے اپنے مقتل میں جانا ہے, ہر شخص نے اپنی موت کی اس مقررہ جگہ پر پہنچنا ہے, رک نہیں سکتا وہاں سے, تو خود بخود جا رہا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم موت کو ڈیلے کرنے کے جو اسباب سوچتے نا, ایسا کر لیں 5 سال زندگی بڑھ جائے گی, ویسا کر لیں 10 سال بڑھ جائے گی, یہ سوچنے کی بجائے, کیونکہ زندگی نہیں بڑھنی, موت جو اللہ نے لکھی ہے جہاں لکھی ہے وہیں آنی, اس کی بجائے کیا کوشش کریں. جس شان سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات ہی نہیں, شان سے جائے. بندہ مومن موت سے ڈرے نہیں, موت کو گلے لگائے کہ یہ اس کے اور اس کے رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے, لیکن موت کی تیاری کرے, پریپریشن کرے. آپ کو معلوم ہو نا اپنے سفر پہ جانا ہے تو آپ اس سفر کی تیاری کریں, موت کی تیاری کریں. اور خوف اس صورت میں ہونا چاہیے اگر میری تیاری نہ ہو, لہذا اس موت کی تیاری کی کوشش کریں. ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم اور جب تم دیکھو گے مجرموں کو کہ اپنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ربنا ابصرنا وسمعنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا, فرجعنا ہمیں واپس بھیج دے, نعمل صالحا اب ہم بہت اچھے کام کریں گے. اب تو دیکھ ہم سے بڑا کوئی ولی کوئی متقی کو پرہیزگار ہو گئی نہیں. انا موقنون بے شک اب ہم یقین کرنے والے, اب ہم نے جنت دیکھ لی ہے, جہنم دیکھ لی ہے, اپنے رب کو دیکھ لیا ہے, اب ہم یقین کریں گے, اب نہیں. اب ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہم پہلے ہدایت دے دیتے, ولکن حق القول منی لیکن میری بات حق ثابت ہو گئی. لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین اور اللہ کی وہ کیا بات تھی جو حق ثابت ہونی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا بس چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا, آخرت کو تم بھول گئے تھے. انا نسیناکم ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے. وذوقوا عذاب الخلد اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. انما یؤمن بآیاتنا بے شک ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا جب وہ لوگ جنہیں اللہ کی آیات کے ساتھ جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو فوراً
سجدہ کرتے ہیں. آیت سجدہ ہے، وہ سبھی وقفہ کریں گے تو اس میں سجدہ کریں گے انشاءاللہ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ کے حضور قیام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی. ڈر اپنے اعمال کی وجہ سے اور امید اس کی رحمت کی وجہ سے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے. کسی کو معلوم ہی نہیں اللہ نے جنت میں کیسی نعمتیں ان کے لیے تیار کی، کیا ارینجمنٹس اللہ نے ان کے لیے کی گئی، کیا مہمان نوازی کا بندوبست ان کے لیے موجود ہے، کوئی نہیں جانتا اس. افمن کان مؤمنا، تو کیا وہ شخص جو ایمان والا ہو، کمن کان فاسقا، یہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، ضیافت ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس میں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے ہر گڑھے پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. کوئی اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ فرشتے اسے مار کر دوبارہ اس کے اندر دھکیل دیں گے. وقیل لهم، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ولنذیقنہم من العذاب الادنی، اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے انہیں نزدیک والے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹریلر عذاب کے آتے رہیں گے دنیا میں، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ قتل و غارت، یہ چوریاں، یہ ظلم، یہ سب یہ چھوٹے ٹریلر اللہ کی طرف سے، چھوٹے ٹریلر بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ شاید ان ٹریلر سے وہ سمجھ جائیں، ان ٹریلرز کو دیکھ کر وہ اس بڑے عذاب کی کیفیت کو جانچ لیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ نافرمانی سے پلٹ آئیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے. ثم اعرض عنها، پھر وہ ان سے رخ پھیر لے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبہ میں نہ ہو ایسی کتاب ملنے سے. وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وجعلنا منہم ائمۃ، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اولم یہد لهم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، اور کیا اس بات میں ہدایت نہیں دی انہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، وہ جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ہانک کر لے جاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف. فنخرج به زرعا، پھر ہم اس میں سے کھیتی نکالتے ہیں. تاکل منہ انعامهم وانفسهم، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے ہیں ان کے جانور بھی. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں. اگر اللہ بنجر زمین میں سے کھیتی پیدا کر سکتا ہے تو بنجر دلوں میں سے بھی ہدایت کے چشمے پھوٹ سکتے ہیں. اور اگر بنجر زمینوں کی کھیتی دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کوئی بنجر دل ہو اور اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو فائدہ دے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اے نبی فرمائیے فیصلے کے دن ان لوگوں نے جن نے کفر کیا ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فاعرض عنہم، بس ان سے رخ پھیر لیں. وانتظر، اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کیے جانے والے ہیں.
الحمدللہ سورہ سجدہ بھی ختم ہو گئی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.